بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک لمبی جنگ لڑی ہے اور اس کے اندر بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیاں پورے پاکستان نے دی ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ کسی ایک خاص فرقے، کسی خاص گروہ، کسی خاص جماعت یا کسی خاص شعبہ ہے زندگی نے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ پورے پاکستان نے اس کے اندر قربانی دی ہے اور پورے پاکستان کے اس کے اندر نقصان ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ جب پاکستان کو فتح ملی ہے تو اس کے اندر بھی پورا پاکستان اس کے اندر شریک ہوا تھا، اور دشمن ہزیمت اور شکست کے زخم چاٹنے پہ مجبور ہوا ہے۔ اور جب دشمن کو شکست ہوئی ہے تو پھر سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کو ہوا دے رہا ہے۔ ابھی پچھلے جو دہشت گردی کے واقعات وہ تھمے نہیں تھے، بہت زیادہ دہشت گردی پاکستان کے اندر جو انڈین اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے، جو ان کے یہاں پہ پراکسیز ہیں، جو یہاں پہ ان کے سلیپر سیلز ہیں، جو یہاں پہ ان کی اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم آرگنائزیشنز ہیں، بی ایل اے ہے، ٹی ٹی پی ہے، یہ ساری انڈین اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے اور انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کی بے شمار پاکستان کے ثبوت و شواہد اس کے اوپر دے چکے ہیں۔ کلبھوشن یادو کا بلوچستان سے پکڑا جانا، بلوچستان کے اندر سی پیک کے اوپر اور دائیں بائیں جتنے بھی دہشت گردی کے حملے ہوتے رہے، اور یہ چند حملے نہیں ہیں، صرف 2025 کے اندر 1099 حملے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ہوئے۔ اور اسی طرح اب اگر ہم 2025 کی بات کرتے ہیں تو 2210 حملے 2025 کے اندر آج تک ہو چکے ہیں، اور ان حملوں کے اندر پاکستان کی بہت قیمتی جانیں گئی ہیں، پاکستان کی جو املاک ہے ان کو نقصان پہنچا ہے، پاکستان کے تشخص کو، پاکستان کے امن کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اب لگتا یہ ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس آپریشن بنیاد مرصوص اور اس مارکہ حق میں دشمن انڈیا کے خلاف جو ہمیں اللہ رب العزت نے کامیابی دی ہے، جو فتح دی ہے، اس کے بعد اب اس آپریشن کی توجہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی مرکوز ہوگی، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث عناصر کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جائے گا۔ اور اس کے لیے جو نام تجویز کیا گیا، فتنہ ہندوستان، جتنی بھی آرگنائزیشن جو انڈین اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کرتی ہیں پاکستان کے اندر، تو یہ بیسیکلی ہندوستان کا فتنہ ہے جو پاکستان کے اندر ہے۔ تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پاکستان کی ریاست اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اس کے اندر ہم عوام الناس کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہم اس مارکہ حق میں اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور غیر مشروط حمایت ان کو دی، ان کو ٹرسٹ دیا، اور اللہ رب العزت نے اس ٹرسٹ کے نتیجے میں، اس اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں، قوم کے ایک ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح کامیابی ہمیں دی۔ تو اب قوم اگر اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور پاکستان کے اندر سے فتنے کے خاتمے کی جنگ میں اگر پاکستانی قوم ایک ہوتی ہے اور اپنی افواج پاکستان کے ساتھ، اپنی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، اپنی ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی ہمیں کامیابی عطا کرے گا، اور پھر پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پاکستان میں انشاءاللہ امن قائم ہوگا۔ ہم اپنی سیاسی لڑائیاں، ہم اپنے سیاسی مسئلے ان کو بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے پاکستان کے اوپر، جس کے اندر پاکستان نے ایک ایسی جنگ لڑنی ہے جو بیرونی بھی ہے اور اندرونی بھی ہے۔ تو اس کے اندر انشاءاللہ جب پوری قوم ساتھ مل کے چلے گی اور ایک ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت تھوڑے وقت میں پاکستان یہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے یہ بہت کرٹیکل ہے، اور اس جنگ میں پاکستان کو اپنے ملک کے اندر آپریشن کرنے پڑیں گے۔ پاکستان کو ملک کے اندر جو ہے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر حملے کرنے پڑیں گے، تو اس کے اندر قوم کو اطمینان رکھنا چاہیے، فیک نیوز سے بچنا چاہیے، ڈیپ فیک سے بچنا چاہیے، اور ایسی خبریں پھیلانا جس سے قوم کا مورال ڈاؤن ہو، جس سے قوم کے اندر مایوسی پھیلے، جس سے قوم کے اندر انتشار پھیلے، اس سے بچنا چاہیے۔ جس طرح ہم نے مارکہ حق کے اندر ایک قوم ہو کے دشمن کا مقابلہ کیا، تو یہ دشمن بھی اسی دشمن کا ہی شاخسانہ ہے، اسی کا ہی پالا ہوا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر امن کو قائم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اس کے اندر ہماری نسلیں پھلے پھولیں، اور پاکستان دنیا کے اندر ایک ترقی یافتہ ملک کی صورت میں، ایک عالم اسلام کے لیڈر کی صورت میں پاکستان دنیا کے اندر ابھرے، اور دنیا کے اندر جو مقبوضہ علاقے ہیں، جو مقبوضہ مسلمانوں کے علاقے ہیں، ان کی آواز بنے، ان کے لیے کردار ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔